رکھتے ہیں سرابا صاحب، یہ جو کسان کمیٹیاں تھیں پنجاب میں خاص کر کے 47 کے بعد یہ مرج ہوئی، تو وہ ایک تو تھی شیخ رشید بابا سوشلزم والی، جو پیپلز پارٹی میں انہوں نے اس کو مرج کر دیا اور پیپلز پارٹی میں ڈیزالو کر دیا. ایک دوسری تھی جو بشانی گروپ کی تھی اور جو نیب کے ساتھ تھی، چونکہ یہ نیب کا ایک حصہ تھی. ایک اپنی وہ کسان کمیٹی تھی. تو آپ نیب والی کسان کمیٹی میں زیادہ ایکٹیو تھے؟ جی جی بالکل، یہ بشانی نیب کی، جس کے یہ لیڈر جو تھے، جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کنیز فاطمہ سے لے کے مرزا ابراہیم، سیار اسلم، منٹو صاحب، میاں محمود اور نور محمد چوہان، چودھری فتح محمد، روح رواں کسان کمیٹی، یہ کانفرنس کے ہم کہہ سکتے ہیں. بہت کچھ. اور ایک ولی خان صاحب کی بھی یہ کسان کمیٹی ونگ تھا کہ جب نیب ولی خان کا جب یہ الگ ہوئے ہیں نا، تو اس وقت مزدور ونگ اور کسان ونگ ان کا بھی الگ ہو گیا تھا. یہ نیب جو تھی پہلے تو ایک ہی تھی، جس میں بشانی بھی تھا اور ولی خان بھی تھے. یہ علیحدہ کب ہوئی اور کیوں ہوئی، اس کا تھوڑا سا اس کا یہ آزاد پارٹی تھی پہلے، مسلم لیگ بھی تھی ایک، پھر آزاد پارٹی تھی، پھر مصر کے مسئلے پہ وہ جو کینال کا مسئلہ تھا، سویز کینال کے مسئلے پہ اختلاف ہوا تو یہ الگ ہو گئے. پھر ان کا میجر اسحاق محمد کا جب یہ اکٹھے تھے، مزدور کسان پارٹی جو بعد میں بنی، پہلے یہ بھی اکٹھے تھے. ان کا بھی پھر بشانی صاحب جب ڈھاکے میں وہاں کہیں تھے، کچھ تھوڑا اختلاف ہوا، لیکن وہ کھل کے اختلاف سامنے نہیں آیا. سن 70 میں یہ بھی شامل تھے. اور شیخ رشید صاحب کی جو تھی کسان کمیٹی، ان کا یہ ایک مخصوص پروگرام تھا جس کو شیخ صاحب اپنے پیسے سے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، وسائل کم ہونے کے باوجود، انہوں نے پنجاب میں بہاول نگر میں، ہرون آباد سائڈ پہ بہاول نگر میں اور یہاں ٹوبا ٹیک سندھ میں بہت کام کیا. وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو پاکستان سے، ہندوستان سے پاکستان آئے ہیں اور وہ شہروں کے قریب آ کے بس گئے ہیں، 5 میل کی حدود تک جو زرعی رقبہ ہے، جب اس کو شہری رقبے میں منتقل کیا گیا یا ایسی شکل دے گئی کہ وہ شہر کا حصہ آئیں گے، تو زمینوں کی قیمت بڑھ گئی. تو پھر بیوروکریسی نے ان مزاروں کو، ان چھوٹے کسانوں کو زبردستی بے دخل کرنے کی کوشش کی یا ایک قوانین پاس کیا. تو اس کی مزاحمت شیخ رشید صاحب نے ڈٹ کے کی. اس میں شامل تھا، لیکن پارٹی کے میجر خوشی محمد اور میں دونوں نے ساتھ دیا. میں شیخ صاحب کا میں نے ساتھ دیا. ٹوبا ٹیک سنگھ کے دیہاتوں، مخصوص تھوڑے دیہات تھے، 2-4 دیہات جو شہر کے قریب تھے، جلسے میں ان کے ساتھ گیا. پھر میں بہاول نگر تک ان کے ساتھ گیا. یہ ملازمت بھی کرتے تھے نا پہلے اسی محکمے میں، بالکل. اور پھر انہوں نے ریزائن کر کے وہاں سے آئے. اور پھر ان کی، چونکہ ان کو پتا تھا کہ گورنمنٹ کے یہ جو افیسرز ہیں یہ کس طریقے سے زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. بے شک. میں تو ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن تھا، جو میرے ذہن میں آتا تھا میں وہ بھی کر رہتا تھا. جو پارٹی کا ڈسپلن تھا یا پارٹی میری یہی تھی، ان سے تھوڑا بہت جس قدر توفیق علمی وسعت تھی سیکھتا تھا اور زیادہ کام کرتا تھا. تو میں ان کے ساتھ گیا، چونکہ ہمارے اپنے جو تھوڑا رقبہ جو ہے وہ چشتیاں بہاول نگر ضلع میں ہے. بعد میں ہم نے بہاول نگر کے قریب بھی ایک غیر آباد جگہ جب یونس صاحب نے اصلاح کی ہے تو بزرگوں نے لی تھی. تو اس طریقے سے شیخ رشید کے میں قریب تھا. اور میجر خوشی محمد ان کے دوست بھی تھے، اکٹھے بھی تھے، چونکہ میجر خوشی محمد پیپلز پارٹی کے زیادہ قریب تھے. ہمارے بھی قریب تھے، ان کے بھی قریب تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ انقلاب آئے، یہ پیپلز پارٹی لا سکتی ہے. اور اس پہ بحث ہوتی تھی. سارے دوست جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے دیتے تھے، میں تو سنتا تھا. میں بھی تو
ایک بات ضرور ہے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کانفرنس میں جتنا کامیاب جلسہ بشانی صاحب کا تھا اتنا ہی پیپلز پارٹی کا بغیر محنت کے تھا. اچھا اچھا اچھا. جتنی محنت ہم نے بشانی صاحب کے جلسے میں، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ٹریڈ یونین موومنٹ کے لوگ، اسٹوڈنٹس لوگ، خواتین، تمام بائیں بازو کا لوگ اور پھر پروگریسو رائٹرز، شاعر، سب کا حصہ تھا. بہت سے عام لوگ بھی تھے، لیکن پیپل پارٹی کا تو ایک ایسا طوفان تھا کہ بغیر دعوت کے، بغیر زیادہ تقریروں کے بھی، کہ بھٹو صاحب کمالیے سے چلتے ہیں تو ٹوبا ٹیک سنگھ تک 2 دن لگ جاتے ہیں. ہر جگہ تقریر اور لوگ اتنے ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے بھی، جو میں خود موجود تھا، کہ اتنا ہی میں نے بھی اور دوستوں نے بھی، جو یہ ہمارے مقامی دوست تھے نیشنل عوامی پارٹی، کسان پارٹی کے، اتنا ہی کام کیا ہمت سے، ایک جوش اور جذبے سے، اور ایک بائیں بازو کی حیثیت سے کہ تبدیلی آنی چاہیے اور آئے گی. تو وہ کامیاب رہا، بہت جلسہ کامیاب رہا. نسیم کی کوٹھی میں بھٹو صاحب تھے، انہوں نے اسپیشل کہا کہ بھئی ہم کسان کمیٹی کے لوگوں کو ملنا چاہتا ہوں الگ میں. انہیں ٹائم دیا. تو بات تو بڑی ہے لیکن منہ چھوٹا ہے. میں نے ایک موضوع تو ان کی کتاب پڑھی تھی لشاری صاحب، اس میں طبقاتی جد و جہد اور طبقات کیا ہوتے ہیں، اور انقلاب کا راول دستہ کون سا طبقہ ہوگا، اور برزوا دانشور کا رول کس قدر جائے گا. وہ میں نے کچھ دن پہلے جلسوں کے دوران ہی پڑھی تھی. اچھا، پھر جب میں نے دیکھا اپنے دوستوں کو، تو بھٹو صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے وہ اس کمرے میں پہلے جانا چاہتے ہیں، ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، اخبار اور رسالے کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر بنانا چاہتے ہیں. تو میں اور چودھری فرزند علی، ہم نے کہا ہم نہیں جائیں گے، نہ ہی تصویر بنائیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک کاز ہے. اس کاز کو پروموٹ کر رہے ہیں دونوں لیڈر، بشانی نیب بھی، پیپلز لیڈر بھی، اور پارٹیاں بھی. تو پھر اصل میں نے کہا میں ہاتھ ملاؤں گا تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. بھٹو صاحب کو کیا پتہ کہ ہم کا، اور ہے بھی کیا. تو اس طریقے سے ہم دونوں باہر رہے. میں نے بشانی صاحب سے بھی ہاتھ نہیں ملایا تھا ٹوبا ٹیک کانفرنس میں. ہاں، لاہور میں جب بشانی صاحب گئے قصور اس میں، اس وقت ضرور قریب ملے یا بیٹھے. اچھا، ایک بات میں گزارش کر دوں لشاری صاحب، سید محمد قصور گردیزی کی، جو نیب کے لیڈر تھے، پہلے لیڈر تھے، بعد میں پھر بزنجو، غوث بخش بزنجو اور دوسرے دوستوں کے ساتھ، بڑے بڑے جو تھے ان کے ساتھ گئے. میں اور وہ لاہور میں قصور گئے اس مہم میں، عارف افتخار کی. تو شام کو انہوں نے وہ اپنی روایتی ملتانی چادر اور کہنے کے چل رشید شرابے چلے. ہم گئے اس میں قصور میں، اور وہ کہیں روشنی ہے لالٹین کی، کہیں بجلی ہے یا نہیں ہے، میرا خیال نہیں تھی. وہ سوال کرتے تھے، میں سنتا تھا. وہ لوگوں سے سوال کرتے تھے کہ بھئی الیکشن ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گے، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو ووٹ دے گے یا عارف افتخار کو. تو 75% لوگوں نے کہا کہ وہ ہم پیپلز پارٹی کو دیں گے. تو وہ آئے دوسرے روز صبح صبح چائے اکٹھے پیتے تھے. ٹوبا ٹیک سنگھ کے جو دوست تھے وہ ہم ہراول دستہ ان کی ٹیم تھے، جو جا کے عارف افتخار کے لیے کمپین کرتے تھے. تو گردیزی صاحب نے کہا، عارف تم مجھے چچا کہتے ہو، تمہارے باپ سے دوستی تھی، میں تمہیں یہ ایڈوائز کرتا ہوں، یا میری رائے ہے کہ بھٹو کے پیپلز پارٹی کے حق میں ودرا ہو جاؤ، عزت بچا لو گے. پھر اس نے ملتانی میں ایک لفظ وہ بھی کہے جس کو ہم گالی نہیں کہتے، وہ ایک کہاوت ہے
ہیں، تو وہ بھی دہرائی مجھے یاد ہے۔ پھر مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب کو ملتان میں ضیاء صاحب ملے بریگیڈیئر کی حیثیت سے میجر یا جنرل پہلے سے ملے، تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا گردیزی صاحب، گردیزی صاحب نے کہ میں خود موجود تھا وہاں بھٹو صاحب کے کمرے میں یا ساتھ لواحقین میں موجود تھا کہ کوئی صاحب آئے، انہوں نے چٹ دی اور انہوں نے چٹ پڑی کہ بلاؤ کون سا فوجی ہے، کون سا ملا ہے۔ وہ آئے اور آ کے جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب کے جوتے پاؤں چھوئے اور کھڑے ہو گئے، سلوٹ مار کے چلے گئے کہ کوئی کام نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کو ایک میٹنگ میں بھی گردیزی صاحب نے بتایا کہ دنیا کی کوئی طاقت، ایون امریکی سامراج بھی، دنیا کی کوئی طاقت بھٹو صاحب کو 5 سال اقتدار میں یہ رہے گا ہٹا نہیں سکتی، کوئی بھی طاقت۔ 5 سال ان کے پورے ہیں، اور یہ شخص جو ہے شاید یہ اس کا قاتل ہو۔ میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، مجھے یہ یاد ہے، لوگوں کو جو اس وقت سے کسی کو نہیں، مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے۔ کہ گردیزی صاحب نے یہ بہت پہلے گردیزی کہہ صاحب نے مجھے اس روز قصور میں جب ہم چل رہے تھے، لوگوں نے بتایا تھا، اس وقت بھی کہا تھا، جب واپس ہم جا رہے تھے اندھیرا تھا عارف کی کوٹھی میں، اور ایک دو پھر اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے لوگ بھی آ گئے، انہوں نے اپنی رائے دی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میری یہ ایک سیاسی کمٹمنٹ ہے اور سیاسی تجزیہ ہے کہ بھٹو صاحب اقتدار میں رہیں گے، اور اقتدار کے بعد جو دوسرا سیشن ہوگا شاید اس کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ تو وہ یہ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو آرمی کا افسر آیا ہے نا، جیسے اس نے یہ کیا ہے ایکٹ، یہ مجھے لگتا ہے اس کی ابتدا ہو چکی ہے اس روز سے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو شاید پیپلز پارٹی والے جٹلائیں گے نہیں، یا گردیزی صاحب بھی چلے گئے، مجھے اچھی طرح یہ یاد ہے، اور مرزا ابراہیم کی بہت سی باتیں یاد ہیں۔ پھر جلسے بھی ہوئے، انہوں نے تجزیہ کیا، لیکن پیپلز پارٹی کی مخالفت فکری طور پہ تھی، فکری طور پہ الفاظ بہت تعظیم کے، احترام کے دونوں پارٹیاں بناتی تھی۔ اس کی 2 وجوہات نہیں تھی کہ ایک تو بائیں بازو کی بہت بڑی تعداد پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی تھی، شیخ رشید سے لے کے محمود قصوری تک، اور نیب جو خاص کر کے بشانی گروپ کے لوگ تھے، جن میں غیاث الدین جہاں باز بھی تھے، آپ کے ٹوبا ٹیک سنگھ تھے، اور کچھ لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑے لیڈر تھے اس وقت، چونکہ وہ ظاہر آرڈنری لوگ تھے جو بھٹو صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اور ایک یہ تھا کہ وہ نظریاتی طور پہ سمجھتے تھے کہ بھٹو صاحب جو ہے، اور نمبر 2 بھٹو صاحب، یہ تمام لوگ بڑے بہت پولیٹیکلی اویئر ہوتے ہیں لوگ، اور ان کے تجزیے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ تھا کہ جس شخص کی سپورٹ اتنی ہے، کہ جیسے آپ نے قصور کا واقعہ سنایا، یا ٹوبا ٹیک سنگھ میں ان کا جو جلسہ ہوا آپ کے جلسے کے بعد، کہ آپ کی کانفرنس کے بعد، اور وہ لوگ جوک دور جوک آ رہے تھے، تو اور بھٹو صاحب ایک جذبہ بھی تھا، وہ نوجوان بھی تھے، اور انہوں نے کسی حد تک پنجاب میں، اب اس کی جو بھی وجہ تھی، شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ میرا کریڈٹ تھا کہ میں نے کسی بڑے وڈیرے کو آگے نہیں آنے دیا، چونکہ وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے، لیکن اس کی جو بھی وجہ تھی، پنجاب کی حد تک کم از کم پیپلز پارٹی کے اندر تقریباً مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس کے، ورکنگ کلاس کے لوگ تھے، ان کے پاس لیڈرشپ تھی، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ کسان کمیٹی کے لوگ جو تھے نا، سینئر جو قیادت تھی، ورکر بھی ان کے ساتھ تھے، وہ کچھ مارکسٹ جو لوگ تھے، جو سوشلسٹ لوگ تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ سائنٹیفک سوشلزم کیا ہے، اسلامک سوشلزم کا نام کیا ہے، ایک خیالی سوشلزم ہے۔ اس کو فکری طور پہ تجزیہ کر کے ایسے بتایا
کہ یہ جو سیاسی کارکن تھے نا کسی کی سمجھ میں آ گیا تو وہ انہوں نے ان کے تجزیے سنے. دیکھیے نا یہ جاں باز صاحب بہت دیر بعد گئے. جب الیکشن ہو رہا تھا جاں باز صاحب کو، چودھری فتح محمد کو نیشنل عوامی پارٹی کے اور یہ کسان کمیٹی ایک تھی، ان کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ مرکز کا ٹکٹ لے لیں، بعد میں اعلان کریں. مجھے اور میاں لطیف کو، اس کے عمران کے باپ کو، چودھری فرزند علی کو، جاں باز کو، یہ 4 سیٹیں بنتی تھی ہماری، ٹوبا ٹیک سنگھ اور پیر محل اور یہ دائیں بائیں جو چلتی ہیں، کہ یہ لے لو پہلے اور کمٹ ہم کرتے ہیں بعد میں کمٹ کرتے ہیں اور بعد میں شامل ہو جاؤ. پیپل پارٹی. پھر یہ ایک قیادت جاں باز میں حنیف رحمہ کے ساتھ گئے. ہم نے کہا کہ اگر تو یہ سمجھوتا ہو جاتا ہے الیکشن کا، پارٹیاں دونوں ایک ہو جاتی ہیں یا مان جاتے ہیں الیکشن کا ہی متفق ہو جاتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. ورنہ میں نے کہا ورنہ میں بالکل نہیں چھوڑوں گا کسان کمیٹی کو اور نیب کو، کیونکہ میری سمجھ میں کچھ بات جو ہے وہ یہ فکری طور پہ آ گئی تھی کہ مارکسزم کے موٹے موٹے اصول کیا ہیں اور سوشلزم کیا ہے اور سوشلسٹ انقلاب کیسے آئے گا اور جاگیرداری کیسے ٹوٹے گی. پھر اس میں ہماری مارشل لا کا، ایوب صاحب کا، اور پھر پاکستان کا ٹوٹنا اور یہ وہ بہت سارے فیکٹر تھے. تو ہم نے سن کے چپ ہو گئے. اوپر سے سمجھوتا نہیں ہوا مرکز کی قیادت کا تو ہم چپ رہے. پھر میں بستر لپیٹ کے چپ یہاں 1971 میں آپ یہاں 1971 میں کب آپ آئے؟ جنوری میں. اچھا بہت جلدی آ گیا الیکشن کے بعد. ہاں جی. جب ابھی ہندوستان اور پاکستان کی جنگ. ہاں نہیں بس وہ دیکھ لیا نا کہ اس میں پھر الیکشن میں کہ بھئی نہیں بنی بات اور میں پھر نہ کوئی آگے پڑھ سکا، پیسے بھی ختم ہو گیا، گھر والوں کا بوجھ تھا. پھر بچوں کو، وائف کو اور بچی کو لے کے ادھر آ گیا. پھر یہاں مزدوری اور فیکٹری اور بسز کارپوریشن اور یہاں پھر سیاست آتے ہی سوشلسٹ پارٹیوں کے ساتھ. اور ٹونی کلف آپ کے لندن میں ہوتے تھے، بہت دھڑے کا لیڈر تھے. اور یہ سیکھتے رہے سی بی جی بی کے. بالکل بالکل. اور سی پی جی بی کے. بالکل ان سب سے ملتے رہے، جب موقع ملتا کام بھی کرتے رہے، کچھ سیکھتے بھی رہے، کچھ بین الاقوامیت کا بھی شعور آیا. پھر کچھ انقلاب کے بارے میں بھی پتہ چلا. اسی لیے کہ اب جب انقلاب اور آزادی کے نعرے جو تھے تو میں بنیادی طور پہ چند دوستوں کو بتاتا تھا کہ انقلاب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، آزادی کس سے، یہ کیوں. یہ دونوں طبقے جو ہیں دونوں اکٹھ ہیں تو ہو ہی جاتے ہیں. یہ دونوں کا دور دور سے بھی تعلق نہیں ہے ان کا. تو قادری صاحب کا اور عمران صاحب کا یہ تو ایک اقتدار کی دائیں بازو کی آپس کی ایک لڑائی ہے اور اقتدار کی جنگ ہے. ہاں اقتدار کی جنگ ہے، ایک لڑائی ہے. اگر ہمیں تو اپنی لڑائی ہمیں خود ہی لڑنا پڑے گی. پاکستان کے غریب عوام کو خود ہی لڑنا پڑے گا. آپ 1971 میں آ گئے یہاں، اور آپ کی میر علی احمد تالپور سے کب ملاقات ہوئی اور ان سے کیسے لگا؟ جی یہ رشاری صاحب یہ 1972 کے آخر میں ہوئی جہاں تک مجھے یاد ہے. تو یہ جنجوا صاحب، میں کہ جنجوا صاحب کی وجہ سے ہوئی. ایئر کموڈور جنجوا صاحب کی میری تو ان سے ساری بہت قریبی تعلقات رہا ان سے کئی وجوہات پہ وجہ پہ. پھر ولی خان صاحب سے جو قربت یا جو میٹنگیں ہوتی تھیں بریڈ فورٹ تک، وہ مجھے بلاتے تھے، میں ان کے ساتھ تھا. ان کا اور ان کا نیب کے ساتھ وہ تھا. ایک انگریزی کا ڈیموکریٹک میگزین بھی نکالتے تھے. تو اور بھی کچھ دوست سے اس طریقہ سے بڑھتے گئی. تو پھر میر صاحب کو مے ڈے ایک میں نے ڈنکاسٹر میں ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا، لیبر پارٹی کو، ٹوری پارٹی کو، جو تھے ٹوری پارٹی کو مے ڈے پہ آرگنائز کیا. کیونکہ میرے ساتھ ایس ڈبلیو پی کے لوگ تھے ینگ،
اور کچھ ایشو بھی وہاں ڈنکاسٹ میں ایسے ہو گئے تھے کہ ہمیں پب میں جانے کے لیے ممانعت تھی. ایک دو پبز میں انگریز یوتھ جو تھا وہ کہتا تم کالے ہو نہیں آ سکتے. اچھا اچھا تو اچھا. ان لوگوں نے مجھے کہا پھر راجوری صاحب سوشلسٹ ورکرز پارٹی کے, کمیونسٹ پارٹی کے تو تھوڑے تھے, لیبر پارٹی کے ینگ تھے, اور ساروں نے کہا کہ بھئی یہ ہم جاتے تھے. تو یہاں سے ہمیں روکا گیا, ہم نے کہا ہم ضرور جائیں گے. تو رسک بھی لیا. تو اس لینڈ لارڈ نے ہمیں منع کیا. ہم وہاں بیٹھ کے ہم نے کہا ہم جائیں گے نہیں, اٹھ کے یہاں لکھ کے لگاؤ کہ کلرڈ ایشین آر ناٹ الاؤڈ آن دیٹ. ہم بیٹھے رہے. پھر ان کو فون کیا, ان کو بلٹ اپ ہو گئی بات. تو پھر مے ڈے آ گیا. تو پھر اس پہ آ گئے انگریز لوگ, ایس ڈبلیو پی کے اور دوسرے لیبر پارٹی کے ینگسٹر آ گئے. انہوں نے مجھے ایک کمیٹی مے ڈے جو بنائی, تو میں چیئرمین تھا اس کا, حالانکہ میری انگریزی کو آپ کو علم ہے. وہ ہو گیا مے ڈے, بہت کامیاب رہا. وہاں کے اس وقت کے جو ایم پی اے تھے وہ کہتے ہیں میں آ جاؤں گا اس گراؤنڈ میں, یہاں وہ ہارس ریس وغیرہ ہوتی ہے, کہ وہاں تقریر کروں گا. میں نے کہا نہیں, آپ نے اور مجھے اکٹھے بینر اٹھا کے چلنا ہے, تاکہ لیڈ کرنا ہے, تاکہ یہ یکجہتی شو ہو. تو وہ ہنس پڑے, چھوٹے سے قد کے تھے, نام یاد آ رہا ہے, فوت ہو گئے. ان کو پھر وہ ملا جیسے لیبر پارٹی میں پارلیمنٹ میں ان کا وہ. تو اس وقت جب یہ ایم پی میرے ساتھ تھا, تو پھر لیبر پارٹی اور دوسرے جتنے بھی تھے وہ تو سب آ گئے. تو وہ کافی دیر رہا. پھر جنگ ہم نے وہ جیتی. وہ جو پب تھا اس کو کلوز ہی تقریباً ہوا, لیکن ہم نے بہت وہ فزیکلی لڑائی لڑی ان کے ساتھ. پھر انڈین بھی آ گئے, کچھ پاکستانی بھی, انگریزوں نے تو پہلے قدم آگے بڑھایا. پھر انہوں نے ریلوے اسٹیشن پہ لکھ دیے کچھ نعرے, سلوگنز کالے لوگوں کے خلاف, ایشیاؤں کے خلاف. تو ہمیں پتہ چلا. تو پھر میں نے موبلائز کیا, ان کو بولا. تو رات کو ہم نے جا کے پکڑ لیے. ہم زیادہ تھے, وہ تھوڑے تھے. پھر دونوں طرف سے, یہاں سے داخلہ تھا, یہاں سے نکلنے کا, ادھر بھی ہم نے زیادہ لوگ کھڑے کر دیے اپنے. تو درمیان میں وہ تھوڑے تھے, ہم زیادہ تھے. ان کی بہت پٹائی کی اور کہا کہ بھئی یہ مٹاؤ. انہوں نے مٹائے. اچھا اچھا اچھا. ان سے چوکنگ آپ نے مٹوائی. ہاں, ہم نے کہا یہ مٹواؤ. تو یہ اس قسم کی تحریکیں جو تھی نا, تو پھر وہ جو آرمڈ اسٹرگل کہتے ہیں نا, کہ مسلح جدوجہد سے ہی آتا, وہ دور تھا ایسا. اصل میں 70 سے 80 تک بین الاقوامی طور کا, بالکل وہ ایک بین الاقوامی طور پہ انقلاب کا ایک ایسا دور تھا. اسٹوڈنٹس تحریکیں اور آرمڈ اسٹرگل, ویتنام کی جنگ شروع ہو چکی تھی, کیوبا میں انقلاب آ چکا تھا, انقلاب آ چکا تھا, لڑائیاں ہو رہی تھی. تو ایک ایسا منظر تھا جو بائیں بازو کو ابھار رہا تھا. تو اس وقت ایسا کیا. پھر آپ سیکھتے ہیں اس سے. تو پھر لیکن غلطی ہو گئی کہ میں نے وہ شہر چھوڑ دیا. اگر کوئی آپ جیسے صاحب فکر لوگ ہوتے اور یہ مشورہ دیتے کہ بھئی ادھر کونسلر کا الیکشن لڑ لو, تو یا اس طرف آ جاتے. تو پھر ہم نے چھوڑ کے بزنس شروع کی. لیکن جدھر بھی گئے, جہاں گئے, تو وہ ایک کمٹمنٹ جو تھی نا, بائیں بازو کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ جس قدر بھی تھا وہ حصہ ڈالا. اپنی زندگی میں کوئی افسوس نہیں ہے کہ بھئی, ہاں یہ صرف اتنا ہے کہ اہل فکر کی, پڑھے لکھے لوگوں کی وہ مجلس کمپنی مل جاتی تو شاید کچھ بہتر کنٹریبیوشن کر لیتے. لیکن پاکستان میں بھی تقریباً اپنی پنجاب تک ہے نا, ہر بائیں بازو کے ساتھ وابستگی رہی. اور آج بھی ہے. آپ کے یہاں پرچے میں دیکھتا ہوں, کتابیں دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ اس میں سب وہ موجود ہے. ایک رابطہ, ایک وہ نیلسن منڈیلا کتاب پڑھی ہے آپ کے سامنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی جدوجہد ہے اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے جو آپ نے زندگی میں جو جدوجہد کی ہے, جب سے ہوش سنبھالا ہے اس جدوجہد میں شریک رہے اور اس کو چلتے رہے. اور پھر آپ نے, مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بے پناہ اپنے گاؤں میں چیریٹی کا کام بھی کیا ہے, اسکول بنوایا ہے,
اب وہ ہائی اسکول ہے، ایک ہسپتال بنوایا ہے، کالج بن گیا میں نے سنا ہے، ایک لڑکیوں کا اور ایک لڑکوں کا، دونوں ہائی اسکول ہی ہیں اچھا، دونوں، لیکن اور فلاح و بہبود کے کام میں حصہ لیا لوگوں کے ساتھ. تو ایک بات یہ چند مشتاق صاحب ہیں ان کی موجودگی میں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس قدر ترقی کر لی ہے جس کا ہمیں فائدہ کم ہوا ہے، لیکن یہ میڈیا جو ہے، پہلے تو پرنٹ میڈیا ہی تھا نا، اب الیکٹرک میڈیا ہے، اس میں جو لوگ آئے ہیں وہ دانشور کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، جو سارے کے سارے اینکرز کافی اچھے لوگ آئے ہیں. انہوں نے ہمارے سماج کو بدلنے میں وہ بریک جو لگی ہوئی تھیں بریکیں وہ ختم کی ہیں. آگے کمیونیکیشن کا ذریعہ زیادہ کوئک ہو گیا ہے، جلدی بات جلدی پہنچ جاتی ہے. ARY کا، جیو کا، جنگ کا جو چلتا رہے، اس کی مثبت چیزیں بھی آپ دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ہوا، وہ کہتے ہیں یہ ہوا، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، کمپیریزن کر لیتے یا انہوں نے آپس میں فیصلہ کرنا ہے، یا ان کے قواعد ضوابط ایسے بنانے ہیں کہ بھئی الزام تراشی، یعنی کردار کشی مت کرو، ٹھیک ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ سامنے لاؤ، کرپشن جو بھی کرتا ہے اس کو سامنے لاؤ، رشوت لیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے مذہب کے نام پہ، نسل کے نام پہ، اس کو سامنے لاؤ. تو یہ میڈیا کا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ باقی ہتھیاروں سے میں سمجھتا ہوں یہ تیز ہے. اب جن کے پاس یہ ہتھیار ہے ان پہ ذمہ داری نوجوانوں پہ، خاص کر جو ینگ جرنلسٹ ہیں اور ان کمیونیکیشن صنعت سے وابستہ ہیں، ان کو یہ ایک موقع ہے کہ اپنا نام تاریخ میں، عوام دوستی میں، انقلاب میں، تبدیلی میں سمجھائیں اور لکھوا لیں. اور یقیناً تبدیلی آئے گی، اور یہ لوگ ہی لائیں گے، اور یہ پرانی نسل جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو محنت ہے، اسے بھی ہائی لائٹ کریں، لوگوں کے سامنے لائیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. نہیں، لیکن آپ بڑے ایک طرح سے خوش قسمت بھی ہیں کہ آپ نے جو زندگی کے وہ ایام گزارے کہ پاکستان بنتا دیکھا آپ نے. سیکنڈ ورلڈ وار، چھوٹے تھے آپ لیکن پھر بھی آپ نے وہ دیکھی اور سنی. اس کے بعد آپ نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کام بھی کیا اور وہاں پہ بھی گئے اور بڑے لوگوں کے ساتھ بھی آپ ملے. کوئی ایسی یاد آپ کی جو فیض احمد کے حوالے سے یا حبیب جالب کے حوالے سے یا بشانی کے حوالے سے کوئی چیز آپ کو یاد ہو، گفتگو یا کوئی جب کبھی انہوں نے کی ہو آپ سے، یا میر علی احمد تالپور ایون جو تھے، جو آلدو بھٹو سے ان کا جھگڑا ہوا اور پھر یہاں آ گئے اور یہاں رہے وہ کافی عرصہ، اور جیسا آپ نے کہا کہ جنجوا صاحب جو پاکستان ہائی کمیشن میں ہوتے تھے ان کے تھرو آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن پھر وہ ضیاء الحق کے وزیر بھی بن گئے جا کے. تو یہ جو کنٹراڈکشنز ہیں، یہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لوگ کیوں کھڑے نہیں رہتے، ثابت قدمی کیوں نہیں کرتے؟ مشاری صاحب، یہ تاریخ کا اور انقلاب کا بہت اہم سوال ہے. سوال صرف یہ ہے کہ آپ کس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور کس طبقے کی حکمرانی چاہتے ہیں اور کیسے چاہتے ہیں. پھر ذاتی طور پہ جیسے یہ تالپور رسول بخش تالپور کو بھی میں جانتا ہوں لیکن زیادہ نہیں. ان کی موت پہ لندن میں ہوئی، ایک دفعہ حیدرآباد میں ملا تھا اس کو، جاننے والے چھوٹے طبقہ تھا اس کا، ریڈی والے جو خاک روب یہ وہ میں نے دیکھا تھا. اور میر صاحب کا بھی دیکھا، انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ ہم خاکسار تحریک میں تھے، ہم نے کوڑے کھائے ہیں، مجھے بھی کوڑے لگے ہیں. علی احمد تالپور صاحب نے خود کہا کہ وہ ایک ڈسپلن کوڑے کھائے ہیں،
کوڑوں کی وجہ سے ہم عوام دوست ہیں اور فقیر ہیں. وہ اپنے آپ کو ذرا یہ کہتے تھے کہ ہم فقیر ہیں بابا، تو کوئی بات ہے تو کر لو، مل لو، یہ وہ. بہت تھوڑا جانتے ہیں، لیکن میری ایک عادت یا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو کہنا ہے، زباں ہے جو لشاری صاحب، الفاظ جو ہیں وہ ساتھ دیں عمل کا. تو اسی وجہ سے وہ بھی تھے. فیض صاحب کے ساتھ ہم نے بیئر بھی پی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پلائی، یہی بہت ہے. اور امروز اخبار میں جب ہوتے تھے تو میں اس کو عقیدتاً ملنے جاتا تھا. اور وہ جو تھے جو جرنلسٹ تھے بہت نقش حسین نقی، حسین نقی ابھی بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کا جو احتجاج میں نے اور مروز کے باہر دیکھا ہے تو میں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہو گیا. بھائی تم کون ہو؟ میں نے کہا جی میں نواز شاہ سے آیا ہوں، پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوں، میں بھی آزادی صحافت کا علمبردار ہوں. واہ بھائی واہ. اچھا حسین نقی صاحب ایسے حالانکہ ایسے نقی ان کے دفتر کے میں تو فیض صاحب کو تو گھر پہ بھی ملا. پھر جنگ میں فیض صاحب کی جو بیٹیاں دونوں تھیں، سلیمہ اور اشرف ایلس فیض منیزا. تھی، ایلس فیض تھی، اور جالب صاحب یہاں سے گئے تھے. وہ میں بھی گیا تھا تو دوستوں نے مجھے وقت دیا. تو جالب صاحب کی یہ ایک خوبی ہے، یا چلو اچھے دن گزارے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نظم اور سے نہیں سناؤں گا. 2 نظمیں سنانے کے بعد جب لوگوں کا بڑا تقاضا ہوا تو کہنے لگے بھئی نہیں، اب میں تیسری نظم نہیں سناتا ہوں. وہ 2-3 منٹ میں اپنے رشید سرابہ کو دیتا ہوں. وہ ہمارے مہمان ہیں، لندن سے آئے ہیں یہاں کانفرنس کی شرکت کے لیے. تو یہ ہیں. تو ایلس فیض نے جو الفاظ تو میں کوئی زیادہ مقرر اتنا اچھا نہیں تھا، اتنے سالوں کے بعد گیا تھا، لیکن وہ وہاں ہوا. اور وہاں تھے گردیزی صاحب، پہلے ملے، کہنے لگے خط بھی یاد ہے آپ کو، وہ باتیں 2 یاد ہیں؟ میں نے کہا صحیح بالکل یاد ہیں. وہ بھٹو صاحب کے والد سے، ہاں وہ والے سے اور ضیاءالحق کی جنگ میں وہ بہاول نگر کوئی بہت بڑی تھی ان کی صدارت، کوئی جلسہ تو وہ نہیں تھے، وہ کسان جنگ کی کانفرنس میں آئے تھے. تو یہ ایک الگ واقعہ ہے. اس اتفاق سے وہ یاد آ گئی بات تو ان کی. تو یہ لوگوں کا جام صاحب کا تو خیر ہے ہی ہے، اتنے بات کا اختلاف وہ بھی تو ابھی ہوا بھی ہے، ہے. ابھی اب بھی ہے. تو کوئی نہ کوئی رابطہ رہتا تھا. ہر اچھی بات آپ ہر ایک سے مل جاتی ہے. آپ اس وقت بھی جاتے ہیں پاکستان میں، اور آپ یہاں پہ بھی ظاہر ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوکلی بھی ایکٹیو ہیں. اور یہاں ایک نیو کاسل میں پہلے ایک مجھے یاد ہے کہ 89 میں سب سے پہلے میں یہاں آپ ہی نے بلایا تھا، میں اور جمیل اختر آئے تھے اور آپ کے پاس رہے بھی تھے. ہم مشاعرہ کرایا تھا آپ نے، اور اس میں بڑے پروگریسو لوگ تھے. تو آپ نے یہاں نیو کاسل میں وہ جو تنظیم تھی وہ کیا تھی، اور اس کے مقاصد کیا تھے، اور اب اس کا کیا حال ہے؟ وہ ادبی تنظیم تھی اور ہے، اب بھی ہے. وہ بڑی بھی پھر ذرا کم بھی ہو گئی، لیکن اب بھی وہ چل رہی ہے اور مضبوط ہے، پاپولر ہے. گروپنگ ہوئی گئی ہے، لیکن اس کی صلح بھی تقریباً 80% میں یعنی اس میں کامیابی ہو چکی ہے. سب سے یہ ہے کہ میں نے پچھلے 80 سال کی تاریخ میں، 50 سال کی تاریخ میں، جب سے امیگریشن نیو کیسل میں بہت پہلے آئے ہیں، کیونکہ یہ بندرگاہ تھی نا، ہاں بالکل. اور لوگ جہازوں پہ آتے تھے، زیادہ عرب آتے تھے، دوسرے آتے تھے کہ وہ کا. تو یہ گیٹ سیٹ کا، اور یہ نیو کیسل اور گیٹ شیڈ، یہ ایک برج ہی ہے درمیان میں. اور اس کو وہ مویشیوں کا اور چھوٹے زمینداروں کا کیٹل فارم میں جو کام کرتے تھے یا جن کی جائیداد یہ تھی، وہ گیٹ شیڈ میں رہتے تھے. تبھی اس کو گیٹ شیڈ، یہ نیو کیسل والے ان کو ذرا تمسخر سے ان کو نیچے رکھنے کے لیے شیڈ کہتے تھے. صفائی نہیں ہوگی نا اس وقت سے. تو لیکن یہ گیٹ شیڈ نے سیوک سینٹر بنایا، اور ڈیوڈ اینڈرسن کا نام لیے بغیر گیٹ شیڈ کی حالیہ
15-20 سال کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، جو میرا اپنا خیال کہ ایشین پہلے ایشین ہیں ہم جو ان کی صدارت میں ان کے تعاون سے اور دوسروں کے کر کے کہ 3 دفعہ یوم مئی منایا گیٹ سیٹ میں بھرپور، نیو کیسل میں اور گیٹ سیڈ میں، اور ہر سال مناتے ہیں۔ اب ہم نے ایک تنظیم مکمل تقریباً کر لی ہے جو ہر سال یوم مئی کا فنکشن کریں گے۔ مشاعرہ کریں تو اچھا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ فنڈنگ ونڈنگ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ یوم مئی کا کیونکہ خرچہ تھوڑا ہے اور یہ کاوش ہے اس میں سب لوگوں کو لانا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے نہیں ہوا یہ ٹھیک۔ کچھ نہیں، تو کچھ نہ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا یہ۔ اور وہ تنظیم جو جس کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کا نام کیا ہے؟ یہ ساؤتھ ایشین پیپلز فورم، اچھا، یہ آپ کو ہے علم اس کا، لیڈز میں ہیں، لندن میں ہیں، برمنگم میں ہیں، ڈاکٹر افتخار بھی ہے، اور یہ نہیں لیکن جو نیو کاسل میں تنظیم تھی وہ ادبی تنظیم، ادبی تنظیم کو وہ پاکستان کلچرل سوسائٹی پی سی ایس بھی ہے اور پیکٹ بھی ہے۔ پیکٹ بھی ہے، تو پیکٹ کو میں نے اب آپ ہی سے ہے کہ پیکٹ کو یہ PCS ساؤتھ ایشین پیپلز فورم میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اچھا 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 جو اچھا، مکمل اسی ہو کو، چکی ہے۔ اچھا اچھا، اور پیکٹ اور پی سی ایس جو ہے وہ وہ اکٹھے ہو گئے، ایک ہونے کو ہیں، اچھا پابندی ختم ہو گئی۔ دوست شاہ صاحب ہیں ہاں، وہاں سجاد شاہ ویلکم صاحب، ہوتے ہیں، وہاں پی سی ایس ان کا ایک نشست ہوتی ہے ادبی اور فکری، وہ وہاں کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ سلیم ملک ہیں وہ چلے جاتے ہیں، وہ رات کو شام کو شروع ہوتی ہے 7 سے 10 بجے تک۔ اچھا، میں نہیں جا سکتا کیونکہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، ادبی اس میں یہ رنگا رنگ کی ہے، مذہب کا بھی ہے، سارا ہے، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی مکسچر، ایک گیٹ ٹوگیدر ہے ایک قسم کی، اور وہ کرتے ہیں۔ اچھا 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 جی، یہ چل رہی ہے۔ اور آپ ابھی تک ظاہر ہے کمیونسٹ پارٹی جو ہے یہاں کی برانچ اس میں آپ ایکٹیو ہیں، ہاں اس میں نیو کاسل کی حد تک ہے یا گیٹ سیڈ کی حد تک ہے؟ نہیں، یہ یارک شائر کی حد تک ہے، یہ نارتھ ایسٹ کی حد تک ہے۔ نارتھ ایسٹ کی، نارتھ ایسٹ کی یہ ایگزیکٹو کی کمیٹی جو ہے اس کا ممبر ہوں، اچھا جی، اور میٹنگیں بھی اٹینڈ کرتا ہوں، بیماری کی وجہ سے کبھی نہیں بھی ہوتی، اور کنٹریبیوشن تو ظاہر ہے مارننگ سٹار کے لیے ایکٹیویٹی اور دوسرے کے لیے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ عبادت کا حصہ ہے، وہ بھی تھوڑے تھوڑے جو کر لیتے ہیں لیکن کچھ سیکھتے ہیں اور کچھ پاکستان میں بھی آپ کا بے پناہ لوگوں سے رابطہ ہے، فاروق طارق ہیں، عابد حسن منٹو ہیں، اسپیشلی چودھری فتح محمد کے تھرو عوامی ورکر پارٹی جو انہوں نے اب نئی بنائی ہے اس کا، آپ کوئی پاکستان کے اندر بائیں بازو کا کوئی ایسا گروپ مرج ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ پیپل پارٹی تو اب کافی حد تک اپنا جو بائیں بازو کا ان کا نظریہ تھا اس سے کسی حد تک کمپرومائز کر چکے ہیں وہ، اور ان کی اقتدار کی پولیٹکس کی طرف وہ زیادہ ہیں، اور غریبوں کی اور ورکر کی اور کسانوں کی اور طلباء کی اور مزدور یونین کی کم بات کرتے ہیں۔ اب جو بلوچستان کی نیشنل پارٹی ہے وہ کسی حد تک ہے، اور تو میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی اس وقت اقتدار کی پارٹیاں ان میں تو کوئی نہیں، کسی حد تک ایم کیو والے بھی کہتے ہیں لیکن ان کی ایک بہت ہی ریجنل ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ لوگ کسی حد تک پاکستان میں جو بائیں بازو کا سیاسی کارکن تھا نا یا ہے، اب جو 70 کے تھے وہ تو ہمارے جیسے بوڑھے ہو گئے، ان کی خواہش بالکل ہے کہ براڈ بیس بنے، لیفٹ کی پالیسی ان کی خواہش ہے، ایکٹیو وہ اتنے ہے ہی نہیں، اچھا جی ایکٹیو وہ اتنے ہے ہی نہیں، لیکن پیپلز پارٹی سے لے کے کچھ ہے لوگ ایسے، طفیل عباس کی، مزدور محاذ، ٹھیک ہے، اور یہ بائیں بازو کی 3 پارٹیاں جو عوامی ورکرز پارٹی کے یہ لوگ، پھر بلوچستان کے لوگ، پھر سندھ کی ہاری کمیٹی، اور یہ سارے اکٹھے تو ہو رہے ہیں، کچھ ہوپ کچھ امیدیں ہیں، میجر اسحاق سے لے کے طفیل عباس تک، عبدالغنی بلوچ تک، اور اپنے رسول بخش پلیجو تک میں ریکویسٹ یہ کرتا رہا کہ بائیں بازو کی
بائیں بازو کا ایک منیمم پوائنٹس پہ اتحاد ہو، جو کچھ اصلاحات لائے، کچھ مزدوروں میں ایک ہوپ پیدا ہو تاکہ یہ سفر آگے بڑھ سکے. چونکہ میں وہاں رہا نہیں اور پھر میں دانشوروں میں نہیں ہوں، سیاسی کارکن ہوں، میری بات سنی یا نہ سنی، لیکن اب یہ ہے جیسے آپ نے ذکر کیا یہ 3 پارٹیوں نے یہ ایک کر لیا، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میری گزارش التماس جو بار بار اتنے سالوں سے کی، چلو وہ رنگ لائی. ٹھیک، اور بھی ہے تو بڑے. تھینک یو. اب وہ آپ جو لینا چاہتے ہیں نا، جو آخری کیسٹ ہے